بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں شرح مقاصد کی ایک عبارت پیش ہوئی تھی صفحہ 218 پر کہ مبتدع کا حکم یہ ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اس سے سخت عداوت رکھی جائے اور اس سے دور و نفور رہا جائے، اس کی اہانت کی جائے، اس پر طعن کیا جائے، اس پر لعن کیا جائے، اس کے پیچھے نماز مکروہ سمجھی جائے۔ اور آج پھر اسی شرح مقاصد کی عبارت ذکر کرتے ہیں وفیہ، اور شرح مقاصد میں یہ بھی ذکر ہے ومن المبتلین من جعل المخالفہ فی الفروع بدعہ، اور باطل پسندوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے فروع میں مخالفت کو بدعت قرار دیا ہے، یعنی کہیں انہوں نے تو اصول میں مخالفت کو ائمہ اربعہ کے درمیان مخالفت یا اختلاف سمجھا، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے فروع میں مخالفت کو بھی بدعت قرار دیا ہے کہ کوئی شخص مسائل شرعیہ میں اگر اختلاف رائے رکھتا ہے تو وہ شخص بھی بدعتی ہے اور اسے بھی مبتدع قرار دیا جائے گا، یعنی کہیں یہ افراط ہے اور کہیں وہ تفریط ہے۔ حالانکہ مسائل شرعیہ فرعیہ میں جو اختلاف رائے ہے یہ اختلاف رائے الگ درجے کا ہے، اور مسائل اصولیہ میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف یقیناً الگ درجے کا ہے، اور اس اختلاف میں جو خطا پر ہے وہ شخص یقیناً خطا پر مانا جائے گا، اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن انہوں نے الگ الگ راہیں اختیار کی، کہیں تو مسائل اصولیہ میں اختلاف کو مسائل فرعیہ کے اختلاف جیسا سمجھا، اور کہیں یہ کہہ دیا کہ جو شخص مسائل فرعیہ میں اختلاف رائے رکھتا ہے وہ شخص بدعتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفیہ ایضاً، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے من الجہلۃ من یجعل کل امر لم یکن فی زمن الصحابہ بدعۃ مذمومہ، اور ان نادانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر ایسے امر کو جو زمانے صحابہ میں نہ ہو بدعت مذمومہ سمجھتے ہیں، یعنی زمانے صحابہ میں نہ ہونے والے امور کو انہوں نے بدعت مذمومہ گردانا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَىٰ قُبْحِهِ، اگرچہ اس کے قبح پر قبیح ہونے پر کوئی دلیل ان کے پاس نہ ہو۔ حالانکہ وہ بدعت مذمومہ کس وقت ہوگی اور بدعت قبیحہ اسے کب قرار دیا جائے گا؟ جب وہ چیز ایسی ہو جو دین کے اصول سے ٹکراتی ہو، مطلق وہ زمانے صحابہ میں نہیں تھی، بعد کے زمانے میں وہ ہوئی، تو محض بعد کے زمانے میں ہونے کی بنیاد پر یا محض بدعت ہونے کی بنیاد پر اسے نکارا نہیں جائے گا اور شریعت کے مخالف نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر دین کے اصول سے وہ چیز ٹکراتی ہو تو یقیناً وہ بدعت مذمومہ ہوگی اور اس کی طرفداری نہیں کی جا سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان جاہلوں میں کچھ ایسے ہیں جو ہر ایسے امر کو جو زمانے صحابہ میں نہ ہوا ہو اسے بدعت مذمومہ قرار دیتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَىٰ قُبْحِهِ، اگرچہ اس کے قبح پر یعنی اس امر کے قبیح ہونے پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ اور انہوں نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا؟ تمسکاً بقولہ علیہ السلام، انہوں نے استدلال کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ایاکم بمحدثات الامور، یعنی دین میں نئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو دین میں نئی نئی چیز کا مطلب زمانے صحابہ میں وہ کام نہ ہوا ہو اور بعد میں ہوا ہو تو وہ نئی چیز ہے، اور نئی چیز سے بچنے کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے، لہذا یہ چیز بدعت مذمومہ ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ولا یعلمون، حالانکہ وہ نہیں جانتے ان المرادہ ہوا ان یجعل فی الدین ما لیس منہ، کہ مراد یہ ہے کہ دین میں یا ان یجعل فی الدین، دین میں ایسی چیز کو شامل کیا جائے جو دین سے نہ ہو، جو دین سے نہ ہو اور اسے دین بنا کر پیش کیا جائے، جو دین کے اصولوں سے جو چیز ٹکراتی ہو وہ چیز مراد ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر۔ یہ نہیں کہ جو نئی چیزیں اور اس سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسی چیز تو نئی تو ہے لیکن اسے دین کے اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے، لہٰذا وہ چیز اس حدیث پاک کے تحت نہیں آتی۔ یعنی اس حدیث پاک میں جن نئی چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے وہ دین میں ایسی نئی چیزیں شامل کرنا جو دین سے نہ ہوں، یہ مراد ہے۔ والنجدیۃ باجمعہم مغرقون فی ہذہ الجہالہ،
اور نجدیہ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ پورے کے پورے اسی جہالت میں غرق ہیں. وکانہ تسعۃ اعشار مذہبہم مبنیۃ علی ہذہ البطالہ، اور ان کے مذہب میں 10 میں کا 9 حصہ اسی بے بنیاد باتوں پر مشتمل ہے. یعنی انہوں نے اپنا جو نظریہ اختیار کیا ہے اس نظریے کا 9/10 حصہ 9/10 حصہ 10 میں سے 9 حصہ اسی طرز کی بے بنیاد باتوں پر مشتمل ہے. فبالحدی ان نذکر المعاضد لشارح المقاصد فنقول، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم شارح مقاصد کے معاون کچھ امور کا ہم ذکر کر دیں. یعنی ماقبل میں شرح مقاصد کے حوالے سے جو باتیں مذکور ہوئی ہیں اور یہاں تک جو بیان انہوں نے پیش کیا ہے انتہا تک، اس پر مصنف فرماتے ہیں یعنی صاحب معتقد فرماتے ہیں کہ اب شرح مقاصد کے مصنف کے معاون ان کی حمایت میں کچھ چیزیں ہم صوفیہ کے اقوال اور متکلمین کے حوالوں سے ذکر کرتے ہیں. فنقول، اس لیے ہم کہتے ہیں قال الامام الغزالی فی الاحیاء فی باب السماء، احیاء العلوم جو امام غزالی کی مشہور کتاب ہے اس کے باب سما میں انہوں نے ذکر فرمایا ہے الادب الخامس، 5واں ادب کیا ہے؟ موافقۃ القوم فی القیام اذا قام واحد منہ فی وجد صادق من غیر ریاء و تکلف او قام باختیار من غیر اظہار وجد وقامت له الجماعہ فلا بد من الموافقہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ 5واں ادب یہ ہے کہ قوم کی موافقت کی جائے قیام میں. اذا قام واحد منہ فی وجد صادق، جب سچے وجد میں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی قیام میں پہنچ جائے. اور سچتا وجد کون سا ہوگا؟ جو بغیر ریا اور تکلف کے ہوگا. اگر بغیر ریا اور تکلف کے سچے وجد میں کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے یا اختیار سے کھڑا ہوتا ہے، مطلب وجد نہیں ہے، بغیر اظہار وجد کے کوئی شخص اپنے اختیار سے کھڑا ہو جاتا ہے، وقامت لہ الجماعہ، اور اس کے لیے پوری جماعت اس کی دیکھا دیکھی کھڑی ہو جاتی ہے، فلا بد من الموافقہ، تو دوسرے لوگوں پر ضروری ہے کہ ان کی موافقت کریں. یعنی محفل سما قائم ہے اور اس محفل سما میں کوئی شخص وجد میں آیا ہوا ہے، اور اس وجد میں آنے کی بنیاد پر، اور یہ وجد میں آنا یا اس کا کھڑا ہونا نہ کسی تکلف کی بنیاد پر ہے اور نہ ہی محض دکھاوے پر مبنی ہے. تو اب جب وہ شخص کھڑا ہو گیا تو جماعت بھی اس کے لیے کھڑی ہو گئی، تو اب دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی اس جماعت کی موافقت ضروری ہے یا اس شخص کی موافقت ضروری ہے جو اس کے لیے جو کھڑا ہو چکا ہے. یہ ایک ایسا شخص ہے جو وجد کا اظہار تو نہیں کرتے، عالم وجد میں وہ نہیں کھڑا ہوا ہے، اپنے اختیار سے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ایک جماعت بھی کھڑی ہو گئی، تو دوسروں پر بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص آیا اور 500 لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے اس شخص کے آنے پر 10-20 لوگ کھڑے ہو گئے. تو اب جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لازم و ضروری ہے کہ جب 10-20 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی اس کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں. فذالک من ادب الصحبہ، یہ صحبت کا ادب ہے، یہ صحبت کا ادب ہے، صالحیت کا ادب ہے. وکذالک ان جرت عادت طائفۃ بتنحیۃ الامامہ علی موافقت صاحب الوجد، اسی طرح اگر کسی ایک جماعت کی عادت یہ جاری ہو کہ صاحب وجد کی موافقت میں وہ اپنا امامہ گرا دے، یعنی ایک جماعت ہے اذا سقطت امامتہ، ایک شخص ہے جو وجد میں آیا اور اس کا امامہ گر گیا، اور جماعت کی عادت ہے کہ جب ایک شخص کا جو وجد میں ہے اس کا امامہ گر جاتا ہے تو یہ پوری جماعت اپنا امامہ خود گرا لیتی ہے. او خلع الثياب اذا سقط عنه ثوبه بالتزمیق، پھٹ جانے کی وجہ سے جب اس کا کپڑا گر گیا ہو تو قوم کی عادت کیا ہو کہ وہ اپنا کپڑا بھی گرا لیتی ہے. فرماتے ہیں فالموافقۃ فی هذه الامور، تو ان امور میں موافقت کرنا من حسن الصحبت والعشرہ، حسن صحبت یعنی صحبت کا حسن ہے، اور عشرت سے مراد معاشرت، یا اس کا معنی بھی وہی صحبت ہے. یہ حسن صحبت میں سے ہے کہ لوگ ان امور میں اس کی موافقت کریں. اذ المخالفت، کیونکہ ایسے وقت پہ مخالفت جو ہے
قابل وحشت ہے، محشہ وحشت کا سبب ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسْمٌ اور ہر قوم کی ایک خاص رسم ہوتی ہے، وَلَا بُدَّ مِن مُخَالَقَةِ النَّاسِ بِأَخْلَاقِهِمْ، مخالفہ نہیں، مخالقہ، اور ضروری ہے کہ لوگوں کے اخلاق اپنائے جائیں، وہ اخلاق جو اصول شرع کے خلاف نہ ہو اور اس سے سنت نبوی کی مخالفت نہ ہوتی ہو، کما وردہ فی الخبر، جیسا کہ خبر رسول کے اندر وارد ہوا، لا سیما اذا کان اخلاقا، اذا کانت اخلاقا فیہا حسن العشرت والمجاملہ والتطیب القلب بالمساعدہ، اور بطور خاص اس وقت جب وہ ایسی اخلاق ہوں جس میں حسن صحبت موجود ہو اور حسن سلوک، مجاملہ مطلب حسن سلوک موجود ہو، وتطیب القلب بالمساعدہ، اور موافقت کے ذریعے سے دل کی خوشنودی مقصود ہو، تو اب ضروری ہے کہ لوگوں کی عادتیں، ایسی عادتیں اپنائی جائیں جس سے حسن معاشرت باقی ہو، جس سے لوگوں کے دلوں کی دل جڑتے ہوں، وقول قائل، اور کسی کہنے والے کا یہ کہہ دینا، ان ذالک بدعۃ، کہ یہ بدعت ہے، لم یکن فی عہد الصحابہ، عہد صحابہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، فرماتے ہیں فلیس کل ما یحکم بإباحتہ منقولا عن الصحابہ، تو وہ تمام چیزیں جن کے مباح کا حکم لگایا جاتا ہے وہ سب تو صحابہ سے منقول نہیں، لہذا ایسا کہنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہوگا کہ یہ چیز بدعت ہے اور عہد صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم مباح سمجھ کر کرتے ہیں اور عہد صحابہ میں ان کا وجود نہیں تھا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں شمار سے باہر ہیں جو اپنی زندگی میں ہم سے جائز سمجھ کر کہتے ہیں، جائز اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کی ممانعت پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، نہ کسی حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا، نہ کوئی کسی صحابی سے ممانعت کی کوئی بات منقول ہے، نہ قرآن میں اس کی ممانعت مسرہ ہے، تو اب بغیر کسی دلیل کے ہم کسی جائز امر کو اپنی طرف سے صرف اس بنیاد پر کہ وہ عہد صحابہ میں نہیں تھی اسے ممنوع نہیں قرار دے سکتے، اسے ممنوع نہیں سمجھا جا سکتا۔ فرماتے ہیں والمحظور بدعۃ، اور محظور ایسی بدعت ہے تو زاحم سنتن مامورن بہا، اور محظور یا ناپسندیدہ بدعت تو ایسی ہے جو سنت کے مزاحم ہو، ایسی سنت کے جس سنت کو کرنے کا حکم دیا گیا، جس سنت کو عمل میں لانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ محظور ایسی سنت کے مزاحم ہو، یعنی ایسی سنت کے مقابلے میں ہو، ایسی سنت کو وہ خراب کرتا ہو وہ عمل، تو محظور وہی عمل ہے، وہی بدعت ہے جس سے کسی سنت معمورہ کی مخالفت ہوتی ہو۔ اگر سنت معمورہ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں وہ بدعت محظور نہیں ہے، فرماتے ہیں والمحظور بدعت تزاحم سنت معمورہ بہا ولم ينقل النهي في شيء من هذا، اور اس میں سے کسی چیز کے بارے میں کوئی نہیں منقول نہیں ہے۔ والقیام عند الدخول للداخل، اور داخل ہونے والے شخص کے لیے دخول کے وقت کھڑا ہونا، لم یکن من عادت العرب، یہ عربوں کی عادت بالکل لیا نہیں تھی کہ کوئی شخص کسی مجلس میں آ رہا ہو تو مجلس والے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، عرب میں ایسی کوئی عادت موجود نہیں تھی۔ بل کانت الصحابۃ لا یقومون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الاحوال، بعض احوال میں صحابہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کما رواہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، لیکن اذا لم یثبت فیہ نہی عام، لیکن جب اس سلسلے میں کوئی نہی عام ثابت نہیں ہے، فلا نرى به باسا فی البلاد التي جرت العادۃ فیہا باکرام الداخل بالقیام، تو ہم اس عمل میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ان شہروں میں جن شہروں میں لوگوں کی عادت ہو کہ داخل ہونے والے شخص کا اکرام قیام کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہاں کہیں بھی ممانعت ایسی عام ممانعت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صاف صاف سب کو منع فرما دیا ہو کہ اب کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، ایسی کوئی صراحت عام ممانعت کی نہیں ہے۔ تو اگرچہ عربوں کے اندر جب عربوں کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن جن شہروں میں تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ رائج ہے
اور وہ طریقہ ایسا ہے جس طریقے کی ممانعت میں ہمیں حدیث پاک میں کوئی صراحت نہیں ملتی، تو اب وہ طریقہ علی حال ہی جائز ہوگا، مباح ہوگا۔ فرماتے ہیں فلا نرا بہی باسن، تو ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، یعنی کس چیز میں؟ کسی آنے والے شخص کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے میں، قیام تعظیمی کے معاملے میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے ان شہروں میں جن شہروں میں جرد عادت جاری ہو کس چیز کی؟ بے اکرامی داخل بالقیام، داخل ہونے والا شخص کی تعظیم قیام کے ذریعے سے۔ فإن المقصود منه الاکرام والاحترام وتطیب القلب به، اس لیے کہ اس قیام سے مقصود ہے اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کے دل کو خوش کرنا۔ وکذالک سائر انواع المساعدات، ایسے ہی موافقت کی، معاونت کی تمام قسمیں ہیں، ایسے ہی تعاون کی، ایک دوسرے کے اکرام کی، ایک دوسرے کی موافقت کرنے کی وہ تمام صورتیں ہیں جن تمام صورتوں کے حوالے سے کوئی بھی نہیں صراحت سے نہیں وارد نہیں ہے۔ تو ہم از خود جو ہے ان تمام موافقت کے حسن سلوک کے طریقوں کو صرف اس بنیاد پر کہ زمن صحابہ میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا اسے ممنوع نہیں گردان سکتے۔ اذا قصدا بہی تطیب القلب، جب اس سے مقصود ہو دل کو خوش کرنا، واصطلح علیہ جماعت، اور اس پر ایک جماعت کا اتفاق ہے، فلا باسا بمساعدتہم علیہا، لہذا ان چیزوں پر ان کی موافقت میں کوئی حرج نہیں۔ بل الاحسن المساعدہ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کی موافقت کی جائے اور ان کی معاونت کی جائے۔ الا فیما ورد فیہ نہی لا يقبل التاویل، ہاں اگر اس میں کوئی ایسی نہیں وارد ہو جو تعویل کو قبول نہ کرتی ہو، تو اب یہ نہی عام ہو گئی، اس نہی عام کی بنیاد پر اب فرماتے ہیں موافقت نہیں کی جائے گی۔ اب ہر ایسا طریقہ جس طریقے کے حوالے سے کسی بنیاد پر کوئی خاص وجہ ہے کہ اس طریقے سے کسی امر شرعی کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا صاف مانعت جسے پاک میں اس کی وارد ہو چکی ہے، تو اب ایسا طریقہ اکرام کا نہیں اپنایا جائے گا۔ لیکن اگر ممانعت عام کہیں بھی ثابت نہیں ہے اور اس عمل سے کسی کی دلجوئی ہوتی ہے، تو اس ایسی دلجوئی سے یا ایسے اکرام سے شریعت منع نہیں کرتی اور اسے بدعت مذمومہ کے زمرے میں نہیں رکھا جائے گا۔ جس طرح بہت سے ایسے کام جو زمانے صحابہ میں نہیں ہوتے تھے، آج ہم ان کاموں کو جائز سمجھ کر کرتے ہیں، اور جائز اس لیے کرتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس وقت تک وہ چیز مباح رہتی ہے جب تک کہ کوئی دلیل شرعی اس کی ممانعت کی وارد نہ ہو۔ لہٰذا یہ قیام تعظیمی بھی اسی بنیاد پر بالکلیہ عام سمجھا جائے گا، اور اس وقت تک اسے عام سمجھا جائے گا، اس وقت تک موافقت ضروری ہوگی جب تک کہ کوئی ایسی نہیں وارد نہ ہو جو تعویل کو قبول نہ کرتی ہے، اور اگر ایسی نہیں ہو جو قابل تعویل ہو، تو اس نہیں کی تعویل کی جائے گی۔ یہ ہے بالکلیہ ایک واضح بات جو مصنف نے بڑی تفصیل سے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والے حصے میں بھی انہوں نے احیاء العلوم کے حوالے سے ایک خاص بحث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں وفی الاحیاء المخالف فی العقد اما مبتدع او کافر، کی اعتقاد میں جو شخص مخالفت کرتا ہے یا تو وہ مبتدع ہوتا ہے یا وہ شخص کافر ہوتا ہے۔